الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اس آیت کی روشنی میں کچھ اہم باتیں، کچھ اہم گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. اور یہ جو گزارشات ہیں، اہم باتیں ہیں، وہ جو براہ راست عبادات ہے، جسے عبادت مقصودہ کہا جاتا ہے ٹرم میں اصطلاح کے اندر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تسبیح، تلاوت، اعتکاف، ان چیزوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے اور وہ اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی ایک ڈھنگ کی، سلیقے کی، انسانیت کی، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک معتدل، متوازن، ایک بیلنس زندگی، ایک بیلنس لائف ہم کیسے گزار سکتے ہیں. ایک ڈھنگ کی زندگی، سلیقے والی زندگی، انسانیت والی زندگی، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کیسے گزار سکتے ہیں، ان چیزوں کو بیان کرنا مقصود ہے. اور اس کی بات کی جاتی ہے، اس ٹاپک پر بات کی جاتی ہے، اس موضوع پر بات کی جاتی ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس ٹاپک میں جو انسان کے رویے ہیں، ہمارے آپس کے جو رویے ہیں، اس کو چھیڑا جاتا ہے، اس کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے. اس لیے کہ جو ہمارے آپس کے رویے ہیں، اس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اور جو ہے ہم نے اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ دین سے بالکل کاٹ دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا دین سے کیا تعلق. چنانچہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، اس قدر پابند ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن رویے ان کے بھی ٹھیک نہیں. ساری کے ساری چیزیں کرتے لیکن رویے ان حضرات کے بھی ٹھیک نہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی عبادات نے، ان کے نمازوں نے، تلاوت نے، ذکر نے ان کی رویوں پر کوئی بہت بڑا اثر نہیں ڈالا ہے، نہیں پیدا کیا ہے. پھر جو ہماری نوجوان نسل ہوتی ہے، ہمارے بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے جو ہے، اور خاص طور سے میرے مخاطب نوجوان ہی ہیں، انہوں نے اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، چچا تائے محلے میں
اپنے بزرگوں کو انہوں نے اسی طرح دیکھا ہے، کیونکہ ان کی اطاعت، ان کی عبادات، ان کے نماز، ان کے روزے، ان کے ذکر، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، یہ ان کے رویوں پر، ان کے اخلاق پر کوئی بہت بڑا اثر نہیں ڈال رہی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ہیں بھی اچھے بھی، یعنی کہ دونوں چیزیں، ان کی عبادات ان کے رویوں پر اثر ڈال رہی ہے، ان کی عبادات ان کے اخلاق کو درست کر رہی ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ العموم ایسی بات نہیں، مستثنیات ہر جگہ ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں کوئی کسی چیز کا استثناء نہ ہو، لیکن ان دونوں چیزوں کے درمیان ہمارے عبادات اور ہمارے رویے اور ہمارے اخلاق، ان دونوں کے درمیان جو جوڑ ہے، جو ربط ہے، جو ایک دوسرے کے درمیان وہ ایک کنیکٹ ہے، وہ چیزیں دیکھنے میں ملتی نہیں۔ تو اس سے ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام جاتا ہے، یہ سیکھنے کو ملتا ہے ان کو ہماری زندگیوں سے کہ بھائی ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی ربط، کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ نماز، روزہ اور ذکر، تلاوت یہ تو دین ہے، لیکن یہ رویے آپس کے چچا کے ساتھ کیسا رویہ چاہیے، بڑے ابا کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بڑی عمر والے کے ساتھ، چھوٹی عمر والے کے ساتھ میرا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، میرا کیا رویہ ہونا چاہیے، میرا کیا اخلاق ہونا چاہیے، اس کا دین سے کیا لینا دینا۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بد اخلاقی کا، بے مروتی، خود غرضی، بے اکرامی، بے احترامی، بدگمانی، سوء ظن، اس کا یہاں پر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں دور دورہ ہے۔ ہر جگہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں، گھر گھر میں، محلہ محلہ میں، شہر میں، گاؤں میں یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، کیوں ہم نے دونوں کا ربط نہیں رکھا، دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھا۔ اور آج کل کے زمانے میں تو بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، خود غرضی کا معاملہ کرتا ہے، بے مروتی کا معاملہ کرتا ہے، بے اکرامی، بے احترامی کا معاملہ کرتا ہے، بدگمانی کا معاملہ کرتا ہے، تو وہ صرف اس کی حد تک محدود نہیں رہتا جس کے ساتھ بے اکرامی کیا ہے، بلکہ وہ بے اکرامی، بے احترامی، بے مروتی اور اس کو کہہ لیجیے بدگمانی، اب یہ کیا بن جاتی ہے، عالمی بن جاتی ہے۔ آج کل کا دور ایسا ہے، ہم میں سے کسی نے کسی کے ساتھ بے اکرامی کیا، بے احترامی کیا، خود غرضی کا معاملہ کیا، تو اب وہ دو چار لوگوں کے معاملہ نہیں رہتا، اور صرف اس کا اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے آج کل کے دور میں، اب وہ کیا بن جاتا ہے، عالمی ایشو بن جاتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بات بن جاتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس در یا اس واقعے سے متعلق جو 20-25 لوگ ہیں، 25-50 لوگ ہیں، اس ادارے سے متعلق جو لوگ ہیں، ان تک بات کہتی تھی۔ اب ایسی بات نہیں، پہلے ہوتا تھا لڑائی جھگڑا، بد اخلاقی، تو میں بات ہوا میں تحریر ہو جاتی تھی، اب ایسا نہیں، اب بات ہوا میں کھڑے رہتی ہے، پھر اس کے بعد محفوظ ہو جاتی ہے، پھر پوری دنیا میں سنی اور سنائی جاتی، دیکھی اور دکھائی جاتی۔ اب معاملہ ایسا ہے، پہلے جیسا نہیں ہے۔ اب کون سا دور ہے یہ؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، پہلے جیسی بات نہیں رہی۔ اب ہمارے درمیان اگر جھگڑا ہوا، دو اداروں کے درمیان جھگڑا ہوا، ہمارے شہر کے اندر دو اگر اہم شخصیات ہیں، ان کے درمیان اگر تو میں چل رہی ہے، ان کے درمیان اگر کیسز چل رہے ہیں، تو دونوں تک نہیں محدود ہو۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کو کس پہ ڈالا جاتا، کلپ بنا کر، انٹرویو دے کر اس کو گروپ پہ ڈالتے، سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے، فیس بک پر ڈالا جاتا ہے، انسٹاگرام پر ڈالا جاتا ہے، تو بات
پھر وہ دو لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی، دو اداروں کے درمیان نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز کو بار بار سنا جاتا ہے، بار بار دیکھا جاتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، محفوظ ہو گئی وہ چیز۔ تب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، معاملہ یہاں تک بگڑ چکا ہے، یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ لہذا ہم سب کو، مجھے، آپ کو، سب کو اپنے اخلاق کو، اپنے رویوں کو بہت زیادہ درست کرنے کی اور بہت زیادہ ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اپنی، تبھی ہم پوری دنیا میں ایک صالح انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی دنیا کی قیادت کرے، سیادت کرے، صالح انقلاب ہمارے ذریعے سے، ہماری نسلوں کے ذریعے سے آئے، ہماری قوم کے ذریعے سے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے لیے قبول کرے، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنی ہم سب کو اصلاح کرنی پڑے گی۔ تو ہم سب کو اپنی اصلاح کی طرف بہت ہی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، زندگی کے تو ایسے بہت سارے پہلو ہیں، کچھ پہلو بیان کیے جاتے ہیں سامنے، ظاہر سی بات ہے ہر چیز تو آدھے گھنٹے کے بیان میں نہیں آ سکتی۔ تو جو ہمارے گھر کی زندگی ہے، ہماری دفتر کی زندگی ہے، ہماری اسکول، کالج، یونیورسٹی کی زندگی ہے، ایک زندگی ہماری یہ ہے، اس میں جو ہے ہمارا واسطہ جو ہے یہ بھی ایک زندگی ہے، گھر کی زندگی، دفتر کی زندگی، ہم اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، ملازمت کے لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک زندگی ہے۔ ان تینوں کو میں ایک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال اس میں جگہ متعین ہے، مقرر ہے۔ تو ایک زندگی یہ ہے، یہاں پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کو سیکھنا ہے۔ ایک دوسری زندگی ہے ہماری سڑک کی زندگی، گلی محلوں کی زندگی، ایک زندگی وہ بھی، اس سے بھی ہم سب کا واسطہ پڑتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص گھر کے باہر نکلتا ہے، گلی میں نکلتا ہے، محلے میں نکلتا ہے، ہمارے محلے، ہمارے چوک چوراہے، ہمارے سڑک، ہر شخص کا اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک لازمہ ہے، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور اسی طرح ہم میں سے ہر شخص کا جو ہے وہ سواری کے ذریعے سے، اپنے سائیکل کے ذریعے سے، موٹر سائیکل کے ذریعے سے، کہہ لیجیے اپنی گاڑی کے ذریعے سے، یا بس کے ذریعے سے، ٹرین کے ذریعے سے، رکشہ کے ذریعے سے بازار جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہماری زندگی کا کیا ہے؟ لازمہ ہے، خاصہ ہے، ان چیزوں سے ہم کنیکٹ ہیں۔ تو یہ ہماری دوسری زندگی، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے، سڑک کی زندگی، محلے والے کی زندگی، گلیوں کی زندگی۔ تو یہاں کے جو آداب ہے، یہاں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہاں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، یہاں پر ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے ہمارے جیسے انسانوں کے ساتھ، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری جو زندگی ہے، ہماری زندگی کا پہلو ہے، آج کل وہ بھی جو ہے وہ میں نے جیسے کہ عرض کیا، وہ سوشل میڈیا کا ہے، ذرائع ابلاغ کا ہے، جس میں براہ راست تو ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھتے نہیں، لیکن فون کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، اور دیگر جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ و تعلق ہوتا ہے۔ تو ان تینوں جگہوں کی جو تعلیمات ہے، ان تینوں جگہوں کے جو رویے ہیں، انہیں ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تینوں جگہوں کے رویوں کو، ان تینوں جگہوں کے اخلاق کو اگر ہم ٹھیک کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی غیر معمولی اثرات ہم سب کی زندگیوں پر، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس کی مرتب ہوں گے۔ اس لیے کہ جو فساد ہے، فتنہ ہے، وہ ان تینوں جگہوں پر بہت زیادہ پیدا ہوا، جو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے، جو پہلے ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے، اور ہماری زندگی، ہمارے گھر کی زندگی، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ہماری جو گھر کی زندگی ہے،
اس میں ہمارا واسطہ کس سے پڑتا؟ ہمارے ماں باپ سے، ہمارے ماں باپ سے واسطہ پڑتا ہے، بھائی بہنوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ نوجوان ہے ہمارے طرح کا تو اس کا بیوی سے، بچوں سے، ان سے رابطہ پڑتا ہے۔ تو ہمارے جو اخلاق ہے، ہمارا جو کردار ہے، ہمارا جو رویہ ہے، تو اس کے سب سے پہلے مخاطبین، اس میں سب سے پہلے جو ہمارا پالا پڑتا ہے وہ ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بھائی بہنوں سے، ہماری بیوی اور بچوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے۔ تو ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑا عجیب و غریب ایک دستور، ایک اصول، ایک ضابطہ بیان فرمایا۔ کیا ضابطہ بیان فرمایا؟ جیسے کہ میں نے ابھی سویرے جو معراج کا واقعہ تھا اس میں بیان کیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، چیرا گیا، آپ کا اس میں سے دل نکالا گیا اور اس کو حکمت سے اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حکمت کی بات بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم خیارکم خیارکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے، با اخلاق لوگ انہی لوگوں کو کہا جا سکتا ہے، اور وہی لوگ با اخلاق کہلائے جا سکتے ہیں جن کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، جن کا سلوک جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہو، جو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہو، جن کا رویہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، تو سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے جو اخلاق ہے اسے حقیقی اخلاق کا مالک نہیں کہا جا سکتا۔ ایک آدمی اسے حقیقی اخلاق کا مالک نہیں کہا جا سکتا جس کے اخلاق باہر اچھے اور گھر کے اندر اچھے نہ ہوں۔ ایسا شخص اس کو حقیقی معنی میں بااخلاق نہیں کہیں گے۔ باہر اچھا ہے، باہر گھروں کاکا دادا ماما ایسا چل رہا ہے، اور گھر میں آتے ہی وہ جو ہے ہلاکو خان بن جاتا، چنگیز خان بن جاتا، ایک عفریت اور ایک دیو اور جن بن جاتا۔ تو ایسا آدمی جو ہے حدیث کی روح سے وہ با اخلاق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں تو اس کے باپ کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے، باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اپنے دوستوں کا تو بڑا اکرام کرے گا، ان کا بڑا خیال رکھے گا، لیکن اپنے باپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ باپ کی کوئی دوا کا وقت ہو گیا اور وہ بی پی ہے، کیا بیماری، اس کا اس کو خیال نہیں۔ دوستوں کا بڑا خیال ہے، اس کو دوستوں کا، اپنے بھائی بہنوں کا خیال نہیں، ان کے لیے 100 50 500 1000 خرچہ کرنے میں اس کی جان نہیں کر رہی، اور دوستوں میں کون آتے سے ہاں میں ابھی آ رہا ہوں بھائی، باہر میں آ رہا ہوں۔ 24 گھنٹے میں جب کبھی دوست اس کو میسج کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، اس کی جو ہے کبھی پیشانی پہ بل آتا نہیں، بڑی ہنسی خوشی ہنستے ہوئے باہر جاتا ہے، اور دوستوں میں بڑے گپے مارتا ہے، دوستوں کے ساتھ بڑا خوش اخلاق ہے، لیکن ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ اس کے اخلاق نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامات میں سے کہ دوست تو بلا رہا ہے تو ہنستے ہوئے باہر جا رہا ہے، لیکن اسی وقت اگر باپ نے ٹوک دیا، بڑے بھائی نے ٹوک دیا، چچا نے، بڑے باپ نے اس کو ٹوک دیا کہ بیٹا کہاں جا رہا، تو پہلے تو ہنستے ہوئے جا رہا تھا دوستوں کے فون پر، دوستوں کے میسج پر، لیکن اب اچانک اس نوجوان کی تیوری پر، اس کی پیشانی پر بل آنے شروع ہو گئے۔ تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے کہ باپ کے پوچھنے پر ناراض، بڑے ابا کے پوچھنے پر ناراض، چچا کے پوچھنے پر ناراض، دادا دادی کے پوچھنے پر ناراض، اور تو جو ہے کم وقت جو ہے میرا دوست بلا رہا تھا وہ تو خوش خوش جا رہا، ہنسی خوشی جا رہا ہے، وہاں تجھے ناراض نہیں ہو رہا کہ 10 بج گئے۔ تو یہ بھی کون سی علامات میں سے؟ قیامت کی علامات میں سے۔ تو ان رویوں کو ہمیں درست کرنا پڑے گا، سدھارنا پڑے گا، بیوی بچوں کے ساتھ اپنے رویے کو سدھارنا پڑے گا۔
کہ بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، بڑی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، چھوٹی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ بعض اولادیں کچھ زیادہ پیسے دیتی ہے، بعض اولادوں کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی، کم پیسے ہوتے ہیں، تو دونوں کو کیسے سنبھال کر لے کر چلنا ہے گھر میں، اب یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر سب کے تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے نا، سب اولادیں، تو ان کے درمیان کوئی تفریق، کوئی فرق پیدا نہ ہونے پائے۔ کسی بیٹے کو بیٹی کو یہ میسج نہ ملنے جائے کہ میرا باپ کھلا پر زیادہ دھیان دیتا ہے، اس لیے زیادہ بڑی گڈی دے رہا ہے، اور چونکہ میں نہیں دیتا تو میرے والد تو میرے ساتھ وہ اتنا اچھا سلوک نہیں ہے، اس پہ دھیان نہیں دے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسوں کی کے نظر میں ویلیو ہے اور میری نہیں ہے۔ تو ان سارے رویوں کو ہمیں سدھارنے کی اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم ایک صالح انقلاب دنیا میں لا سکتے ہیں، ورنہ نہیں لا سکتے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں قیادت اور سیادت بھی نہیں دے رہا ہے، تاکہ ہماری تھوڑی سی پٹائی شروع ہو، یعنی کہ آزمائش شروع ہو، تاکہ میں ذرا سا اچھا کندن بن جائے، سونا بن جائے، تاکہ جہاں جائے وہاں چمکے اور دنیا کی قیادت اور سیادت کر سکے۔ ہمیں اپنے رویوں کو سدھارنا پڑے گا۔ تو گھر کے اندر ہمیں ان تمام چیزوں کو سدھارنا ہے۔ گھر کے علاوہ دوسری چیز آتی ہے کہ ہم اپنے وقت کا، اپنے دن کا باقی ماندہ حصہ اپنے دوستوں کے اندر، دفتر کے اندر، ملازمت میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، وہاں پر گزارتے ہیں، اور وہاں پر ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق مختلف لوگوں سے پڑتا ہے، اساتذہ سے پڑتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس سے پڑتا ہے، طالب علموں سے پڑتا ہے، ہمارے اگر کوئی ملازم پیش آدمی ہے باس سے پڑھتا ہے، وہاں پر کام کرنے والے ساتھیوں سے پڑھتا ہے، تو بہت سارے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور ہم تک جو خبریں پہنچتی ہے، سننے میں آتی ہے، ہمارے پاس تو مولانا کے پاس، امام صاحب کے پاس آتے ہی لوگ کچھ نہ کچھ دکڑا جا کر سنانا ہوتا ہے، تو یہاں سناتے، تو ہم کو سناتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ میں کام کرتا ہوں، ملازمت پر ہوں، لیکن ہمارے جو ہیڈ ہے، ہمارے جو افسر ہے، وہاں کی جو چیئرمین ہے، وہاں کی جو باڈی ہے، وہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں اور دین کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا دین جو ان کی افسرانہ شان ہے، یا ان کے پاس جو عہدہ ہے، جو منصب ہے، تو ان کا دین ان کے رویوں میں کوئی فرق نہیں پیدا کرتا۔ ان کا دین ان کے رویوں میں، دینداری بھی چل رہی ہے، نمازیں بھی چل رہے، روزے بھی چل رہے، لیکن اپنے ماتحتوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بدسلوکی بھی چل رہی ہے۔ اگر ہم کو نماز پڑھنے نہیں جانتے تھے، اور میں مسئلہ بتا دوں ایسا ہم کو کئی بار بھی دن بلا کے ضرورت ہو، تو بھائی اگر کوئی کسی جگہ کا ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، اور وہ دیندار بھی سمجھا جا رہا ہے، دین کی باتیں بھی کرتا ہے کہ میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے خدمت دے رہا ہے، تو آپ کے رویے میں وہ چیزیں نظر آنا چاہیے، ورنہ لوگوں کو پھر آپ سے مایوسی پیدا ہوگی، لوگوں کو آپ سے کیا ہوگا، مایوسی پیدا ہوگی۔ تو اس رویے کو بھی دفتر کے، اسکول کے، کالج کے، جہاں پر آپ کے ساتھیوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کے استاد ہیں، ابھی پیچھے کسی نے خبر دی کہ وہ بچوں نے جو ہے اپنے استاد کے جوتے چھپا دیے۔ یہ بچوں کو سمجھنا چاہیے بھائی کہ آپ کے استاد ہے، استاد کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور اساتذہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ قوم کے ہمارے پاس امانت ہے، خیرخواہی کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اپنا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ان پہ خرچ کرنے کی کوشش اور فکر ہونی چاہیے۔ تو سارے کے سارے رویوں کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک زندگی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، گھر کے باہر کی زندگی، سڑک کی زندگی، کہاں کی؟ سڑک کی زندگی۔ تو جو سڑک والی زندگی ہے، اس میں بھی ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی اور بدلاؤ کی اور اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آئے دن یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، آپ کو بھی بیسیوں دفعہ یہ چیز، آپ کا بھی سابقہ پڑا ہوگا، میرا خود کا بھی سابقہ پڑا، کہ ہم جب راستے پر چلتے ہیں، گاڑی وغیرہ سواری چلاتے ہیں، تو کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بیسیوں دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کے کنارے پر ایک سائڈ میں کوئی خاتون کھڑی ہے،
کوئی عورت کھڑی ہے، کوئی بیمار کھڑا ہے، کوئی بزرگ کھڑا ہے، کوئی نابینا شخص کھڑا ہے، لیکن ہم میں سے جتنے بھی لوگ وہاں سے، ہمارا بھی حال وہی ہے اور یہاں کی جو غیر مسلم قوم ہے ان کا بھی وہی حال ہے، تو ہم میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ بھئی وہ تھوڑا سا رک جائے 1 منٹ 2 منٹ، اور وہ جو خاتون ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اسکول کے بچے ہیں، یا کوئی بزرگ آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس کو جانے دیں، اس کو. تو اس تعلق سے، اس چیز میں ہمیں اپنے عمل کو، جو گورا ہے یورپ والا، اس سے اپنے عمل کو تھوڑا سا کمپیریزن کرنا چاہیے، موازنہ کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں پر حال یہ ہے کہ ہم عورت کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں، کسی بوڑھے کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں، کسی بچے کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں کہ وہ گزر جائے. اور وہاں پر آپ دیکھو گے ویڈیوز بھی آئے کہ وہاں پر بلی کو گزر رہی ہے، کتے کو گزرنے کا ہے، بطخ کو گزرنے کا ہے، مرغی کو گزرنے کا ہے، تو لوگ رک جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ بریکیں لگ جا رہی ہیں، لوگ پیچھے ویٹ کر رہے ہیں. وہ جو بطخ جو ہے، مرغی جو ہے، بلی جو ہے، اپنے بچوں کو لے کر وہ راستہ پار کر لیتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی گاڑی کو آگے چلاتے ہیں، ایکسیلیٹر دیتے ہیں. تو ان کا رویہ یہ، اور ہمارا رویہ دیکھو بھی کیسا. اگر غیر مسلم قوم نہیں کرتی تو ان کو کیا حال میں چھوڑو، لیکن ہم تو بھی مسلمان ہیں، ہم تو واقعی علوم کو، قرآنی تعلیمات کو، آسمانی تعلیمات کو ماننے والے لوگ ہیں. تو ہمارا رویہ بھی اگر ان کی طرح ہو جائے تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہو جائے، اور پھر ہم یہ کیسے امید اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں ملک کی سیادت ملے، ہمیں ملک کی قیادت ملے. رویے تو اس طرح کے ہمارے نہیں ہیں. تو ہمیں اپنے اس رویے میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اپنی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. اسی طرح پہلے یہ دیکھنے میں آتا تھا، کچھ لوگوں کے درمیان مروت تھی، اخلاق تھے کہ بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، تو کسی بزرگ کو دیکھا، سفید داڑھی والے کو دیکھا، یا بڑی عمر والے کو دیکھا، عورت کو دیکھا، بیمار کو دیکھا، بچے کو دیکھا، خود اڑ جاتے تھے، اس کو جگہ دیتے تھے، یا اس کے لیے کچھ جگہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو کر بنا دیتے تھے. آج وہ چیز اب مارکیٹ سے شاٹی ہوتی، ختم ہوتی جا رہی وہ چیز. تو یہ اخلاقی بحران کی علامات سمجھی جاتی. یہ چیزیں جس قوم کے اندر ہو اس کو قیادت نہیں ملتی، اس کا کبھی بھی دنیا پہ رعب اور دبدبہ قائم، بولو بھائی، نہیں ہو سکتا. تو ہمیں ان چیزوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم اپنے روڈ پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ذرا سی کسی کی گاڑی کو، موٹر سائیکل کو ٹکر لگی، صرف پٹ مار کے بھی چل گیا بلکہ بازو سے. تو اب جو اس میں سے ایک ذرا طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، گھمنڈ ہوتا ہے، یا اس کا کسی ایسے بندوں سے تعلق ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ سامنے والے کو ڈرا سکتا ہے، حتیٰ کہ ہاتھا پائی پر اترنے کی نوبت آ جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارے یہاں یہ رویہ ہے آپس میں، چاہے مسلمان بولو غیر مسلم بولو. ان کا اگر خراب ہے تو سمجھ میں آتا، ہمارا اگر خراب ہے تو پھر واقعیت کی تعلیمات جن کے پاس ہو، انبیاء کی تعلیمات جن کے پاس ہو، علماء کرام جن کے پاس اتنی کثیر تعداد میں موجود ہو، ان کا رویہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. مغرب والوں کا کیا رویہ ہے، ان سے موازنہ کرتے جب ہم، گاڑی کو ٹکر لگی، سائڈ میں اترتے دونوں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کرتے کہ تجھے لگا تو نہیں، تجھے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. وہ کیا کرتے ایک دوسرے کی، اور اپن پہلے اپنی گاڑی چیک کرتے، نقصان کتنے کا ہوا، 200 کا ہوا، 500 کا ہوا، 1000 کا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل میں گاڑی کی تو قدر ہے، 200-500 کے ایکسیلیٹر کی جو بھی خرابی آئی ہے، گاڑی میں بگاڑ آیا اس کی قدر ہے. انسان کی کوئی قدر نہیں ہے، انسانیت کی قدر نہیں. اس سامنے والے کو میری گاڑی سے دھکا لگا ہے، ٹکر لگی ہے، اس کو کچھ ہو تو نہیں گیا، نس ادھر کی ادھر تو نہیں ہو گئی، پھر کمر میں درد ہو گیا، ہاتھ میں درد ہو گیا، ہاتھ فریکچر ہو گیا، پیر فریکچر ہو گیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں. پرواہ ہے تو اس بات کی ہے کہ بھئی نقصان کیا ہوا، 500 کا ہو گیا، 1000 کا ہو گیا، 2000 کا ہو گیا، 10,000 ہو گیا، بندے کا پیر ٹوٹ گیا، اس کا کیا.
اور اچھا یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ قصور کس کا ہے، جانے میں ہوا، انجانے میں ہوا، دانستہ ہوا، نادانستہ ہوا، یہ ساری بحث تو ہے ہی نہیں۔ پہلے ہاتھا پائی پہ لڑائی جھگڑوں پر تو میں گالم گلوچ یہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہمارے ایٹیٹیوڈ ہیں، ہمارے جو رویے ہیں، انہیں ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر جو ہے ہم دنیا کی قیادت اور سیادت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو مخاطبین تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے، ان کی اس طرح ہمہ جہتی، ہمہ پیر، ہر اعتبار سے ان کی شخصیتوں کو نکھارا، ان کی شخصیتوں کو بنایا، تب جا کر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو پوری دنیا کی امامت کا، قیادت کا، سیادت کا منصب عطا کیا۔ اور ایک تیسری چیز جو ہے جس سے ہم سب کا رابطہ پڑتا ہے، وہ ذرائع ابلاغ ہے، سوشل میڈیا۔ وہاں پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، تو وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی اس سلسلے میں بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہے قرآن میں، احادیث میں، کہ جب انسان کسی سے رابطہ کر رہا ہے تو اس کے کیا ضوابط ہیں، اس کی کیا اخلاقی پیمانے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں سکھلائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑا مختصر اشارہ کر رہا ہوں میں، کہ جب کسی کے گھر پر جائے تو کیا کرے، اجازت لے، اور اس کے بعد دستک دے، ایک آدھ 2 منٹ رکے، پھر دوسری دستک دے، لاسٹ تیسری دستک دے۔ اس کے بعد اگر ہمارا بھائی گھر سے باہر نہیں آتا ہے، ہمارا جواب نہیں دیتا ہے، تو پھر کیا کرے، لوٹ جائے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہمارا رویہ، کچھ بھی ہو باہر نکلنا پڑے گا بیٹا تجھے، چاہے وہ سو رہا ہو سکتا ہے اس نے نیند کی گولیاں دی ہو سکتا ہے وہ باتھ روم میں ہو، کہیں ہو، وہ اپنی دھیان کی کسی اور حالت میں ہو، باہر نہیں آنا چاہتا، ہم سے ملنا نہیں چاہتا ہے، اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آئے، لیکن ہم اس کو باہر نکال کے دم دیتے۔ تو یہی مسائل فون کے بھی ہے، میسج کرنے کے بھی، ایک مرتبہ آپ نے فون کر دیا، 2 مرتبہ کر دیا تو رک جائے، 10 بار کرنے کی، 6 بار کرنے کی، 7 بار کرنے کی، اس کی گھنٹی بیل بجانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ ہاں اس کا فریضہ ہے کہ بعد میں آپ کو رپلائی دیتے ہیں۔ تو ان تمام جگہوں پر جو ہے ہمیں اپنے آپ کے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور بھی چونکہ تھوڑا سا لمبا موضوع ہے، اس کا حل کیا ہے، ان تمام رویوں کو کس طرح انسان تبدیل کرے، تو انسان کے اندر ان تمام چیزوں کو جو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پڑھ کے مختصراً ہی رکھی گئی، انسان اپنے اندر ایثار پیدا کرے، ہمدردی پیدا کرے، مروت پیدا کرے، دوسروں کا اکرام احترام کے ساتھ ان کو مواقع دینا، ان کا اکرام کرنا، احترام کرنا، حسن ظن دوسروں سے رکھنا، یہ سارے کی ساری چیزیں اس کا حل ہے۔ اور ان کی باقاعدہ قرآن میں، احادیث میں اور دین کی تعلیمات میں تفصیلات ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، موقع دیا، توفیق دیا، تو آپ کے سامنے آئندہ رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا کریں۔